पनामा फैसले के बाद नैब का पिंडोरा बॉक्स भी खुलने लगा। साबिक सदर, 3 वज़ीर आज़म और जर्नैल भी माली बेज़ाब्तगियों और इख्तियारात के तजावुज़ के केसेस में नैब की हिट लिस्ट पर। क्या वाकई कौमी एहतसाब का दौर शुरू हो रहा है? नवाज शरीफ को उनका कसूर समझ आ गया। सुप्रीम कोर्ट में नजरसानी की अपीलें दायर कर दी। अगली हुकूमत मिलने पर नया आइन लाने पर भी गौर। क्या मुस्लिम लीग नून दोबारा से मफाहमती सियासत का आगाज करने जा रही है? और दुनिया की सबसे बड़ी पिक्चर वॉल कहाँ बन रही है? अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं अंबर शमसी। मियां नवाज शरीफ नाअहल तो हो गए, लेकिन उनके खिलाफ करप्शन केसेस का फैसला 6 माह बाद आने वाला है। पनामा केस के मुश्तरका तहकीकाती टीम के रुकन इरफान ने मंगी सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद को यकीनी बनाएंगे, जबकि 5 रुकनी बेंच के जस्टिस एजाजुल एहसन निगरानी करेंगे। मियां नवाज शरीफ और उनके अहले खाना के खिलाफ रेफरेंसेस दायर करने के लिए नैब को 6 हफ्ते की मोहलत दी गई थी और नैब के मुताबिक उन रेफरेंसेस की बुनियाद GIT की रिपोर्ट और फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के पास मौजूद मवाद होगा। नाअहली के फैसले के खिलाफ मियां नवाज शरीफ सरगर्म तो हैं, लेकिन क्या ये करप्शन केसेस उनके दिए गए बयानियों को मज़ीद कमज़ोर करेगा? इसके अलावा नैब सिर्फ शरीफ ख़ानदान के खिलाफ रेफरेंसेस दायर नहीं करेगी। न्यूज़ वाइज के नुमाइंदे फयाज राजा ने फहरिस्त हासिल की है, जिसके तहत बड़े बड़े लोग नैब के शिकंजों में आने वाले हैं। ये कौन कौन है, तफसील प्रोग्राम में ज़रूर देखिएगा। और साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के वकील ख्वाजा हारिस ने पनामा फैसले की नजरसानी की 3 अपील्स दायर की हैं आज। ताहम जिसदिया के खिलाफ नवाज शरीफ तकरीर करते रहे हैं और जो फैसला सुना चुके हैं जो जजेस, क्या इन अपील से कोई फ़ायदा होगा मियां नवाज शरीफ को? इसके अलावा साबिक वज़ीर आज़म आइन को तब्दील करने की बात कर रहे हैं ताकि दोबारा मुंतखब वज़ीर आज़म को हटाया ना जा सके। क्या ये आइन की शिक 184(3) की तरफ इशारा है? मुस्लिम लीग की कौमी असम्बली में अक्सरियत है, तो रुकावट क्या है? शुरू करते हैं अपनी टॉप स्टोरी से। पनामा का फैसला क्या हुआ, भी एक्शन में आ गया। अब शरीफ ख़ानदान की करप्शन की अजब कहानी के साथ साथ नैब का गज़ब साबिक सदर, 3 वज़राए आज़म, जर्नैलों और कारोबारी शख्सियात पर भी गिरने वाला है। तमाम अहम शख्सियात के खिलाफ माली बेज़ाब्तगियों और इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल से मुतल्लिक़ केसेस की तहक़ीक़ात का फैसला कर लिया है। तफसीलात इस्लामाबाद से फयाज राजा की इस रिपोर्ट में। पनामा केस के फैसले के बाद न सिर्फ साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ बल्कि दीगर सियासतदानों, जर्नैलों और कारोबारी शख्सियात के खिलाफ भी शिकंजा सख्त। नैब ने नाअहल वज़ीर आज़म नवाज शरीफ समेत कई अहम शख्सियात के खिलाफ केसेस भी दोबारा खोलने का फैसला किया है। नैब से हासिल की गई दस्तावेजात के मुताबिक साबिक सदर आसिफ अली जरदारी, 3 साबिक वज़ीर आज़म चौधरी शुजात हुसैन, यूसुफ रजा गिलानी, राजा परवेज अशरफ, 2 साबिक वज़ीर आला चौधरी परवेज अलाई, नवाब असलम खान रईसानी, वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ, वज़ीर खजाना इसहाक डार, साबिक वफाकी वज़रा आफ्ताब शेरपा और फरदौस आशिक ऐवान, 3 साबिक जर्नैलों जनरल सैयद उल मुज़फ़्फ़र, जनरल खालिद मुनीर, जनरल अफजल मुज़फ़्फ़र और कई अहम शख्सियात के खिलाफ माली बेज़ाब्तगियों और इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल से मुतल्लिक़ केसेस एक बार फिर खुलने जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से पनामा केस के फैसले की रोशनी में नाअहल वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और उनके खानदान के खिलाफ 8 सितंबर से कबल एहतसाब अदालतों में केसेस दायर होना है। ताहम नैब की ताज़ा तरीन रिपोर्ट के मुताबिक फहरिस्त में वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ पर इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल, साबिक सदर आसिफ जरदारी पर करप्शन के इल्ज़ामात, चौधरी शुजात और चौधरी परवेज अलाई के खिलाफ खुर्द बुर्द के इल्ज़ामात, साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज अशरफ और यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ करप्शन के इल्ज़ामात, साबिक वज़ीर आला बलूचिस्तान नवाब असलम खान रईसानी के खिलाफ ज़राए से ज़ायद आमदन के इल्ज़ामात की तहकीकात को भी शामिल किया गया है। वज़ीर खजाना इसहाक डार, साबिक वज़ीर दाखिला आफ्ताब शेरपाओ और साबिक वज़ीर इत्तलात फरदौस आशिक ऐवान के खिलाफ माजी करीब में बंद किए जाने वाले केसेस भी दोबारा खोलने का फैसला किया गया है। फयाज राजा, डान न्यूज़, इस्लामाबाद। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है इस्लामाबाद स्टूडियो में शहजाद अकबर, प्रोसिक्यूटर रहे हैं नैब के लिए, और हमारे साथ फ़ोन पे मौजूद है नवाजिश अली, तर्जुमान नैब। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने का। नवाजिश साहब, पहले तो आपसे सवाल पूछना है, आज भी नैब की मीटिंग हुई है। एक सवाल तो ये है कि रेफरेंस कब दायर होंगे शरीफ ख़ानदान के ख़िलाफ़, दूसरी जो फहरिस्त आई है उसमें कुछ क्लोज केसेस हैं, कुछ पॉलिटिशियंस के, सियासतदानों के ख़िलाफ़ और जर्नल के ख़िलाफ़, तो क्या तफसीलात हैं? जी नवाजिश साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं आपको ये अपडेट करता रहूँ कि नैब जो है ये कौम का अदारा है और नेशनल एंटी करप्शन जो है एपेक्स बॉडी है।
نیب کا کام جو ہے وہ کرپشن اور کرپٹ پریکٹسز میں جو بھی اکیوز ملوث ہوتے ہیں ان کے خلاف کارروائی کرنا ہے، اور اس کارروائی کی بنیاد پر قانون کے مطابق ان کو احتساب عدالت سے سزا دلوانی۔ یہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا کہ 179 میگا کرپشن کیسز، یہ 179 میگا کرپشن کیسز جب سپریم کورٹ نے نیب کو کہا کہ آپ 50 جو ہے فائنینشیل کرائم، 50 جو ہے مس یوز آف اتھارٹی، اور 50 جو ہے لینڈ گریبنگ اور یہ جو باقی فیلڈز ہیں، اس میں آپ ہمیں جو میگا کرپشن کیسز ہیں وہ ان کی تفصیل فراہم کریں۔ نیب نے جو موجودہ چیئرمین نیب ہیں، انہوں نے اتنے انیشیٹوز لیے ہیں نیب کو ری ویمپ کرنے کے لیے کہ یہ کام ہم نے جب ایک نیا سسٹم ایجاد کیا تھا کہ ہم نے ہر ریجن کا وہاں پر جا کر جی نواز صاحب، اس پہ تو ہم، لیکن سوال جو تھا وہ یہ تھا کہ آج اجلاس ہوا، جو شریف خاندان کے خلاف ریفرنسز دائر ہونے ہیں وہ کب تک ہوں گے، اور مزید جو کچھ کلوز کیسز تھے سابق وزرائے اعظم کے خلاف وہ بھی کھل رہے ہیں۔ یہ فہرست ہمارے پاس موجود، ہمارے رپورٹر نے حاصل کی تھی، اس کی تفصیلات اگر بتا سکتے ہیں۔ ویب سائٹ پہ ہے، ہم اتنے ٹرانسپیرنٹ ہیں کہ ہم نے ہر چیز اپنی ویب سائٹ پہ دی۔ دوسرا جو بات ہے نا کہ یہ جو پرائم منسٹر نواز شریف اور یہ جو سپریم کورٹ کا جو حکم آیا ہے، سپریم کورٹ کا حکم بڑا واضح اور بڑا کلیئر ہے، جس میں انہوں نے 6 ویکس دیے ہیں نیب کو۔ نیب نے 6 ویکس کے اندر ریفرنسز فائل کرنے ہیں، اور جو انہوں نے نیب نے اپنی 31 جولائی 2017 کو ایگزیکٹو بورڈ میں وہ 4 ریفرنسز جو ہے وہ ان کے اوپر کام شروع کر دیا ہے۔ اچھا، کام شروع کر دیا۔ اچھا، اور دوسری جو فہرست ہے، نیب جو ہے نا سپریم کورٹ کی جو ججمنٹ ہے اس کو لیٹر اینڈ اسپرٹ میں جو ہے وہ امپلیمنٹ کرے گا، کیونکہ نیب جو ہے وہ ایک تو اعلیٰ عدلیہ اور جو اس کی جو کارکردگی ہے وہ اس کو کافی سوال اٹھائے گئے تھے۔ جی، لیکن نواز صاحب، جو فہرست جس کی بات ہم کر رہے ہیں وہ جولائی کی ہے، اپریل والی تو ویب سائٹ پہ اپڈیٹڈ ہے، تو جولائی والی فہرست میں کچھ نام ایسے ہیں جس میں سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی، سابق صدر آصف زرداری وغیرہ وغیرہ، ان کے بھی نام ہیں، ان کے خلاف بھی ریفرنسز دائر ہوں گے، کیسز کھلیں گے؟ میں آپ کو یہ حیرت ہوگی کہ جب یہ چیئرمین نیب آئے تھے، یہ چیئرمین نیب اقتدار میں یہ جو انہوں نے یہ ذمہ داری سنبھالی تھی، تو انہوں نے اپنے طور پہ ایک فیصلہ کیا تھا کہ جو پینڈنگ کیسز ہیں ان کی ایک لسٹ بنائی جائے، اینڈ ونس فار آل جو ہے وہ کیسز کی ایک لسٹ جو ہے وہ ہمارے پاس موجود ہونی چاہیے۔ تو 1133 جو کیسز تھے جو 2002 سے پینڈنگ پڑے تھے اور ان کے اوپر کام نہیں ہو رہا تھا، جس میں سے 92% کیسز جو ہے 92% کیسز جو ہے۔ بہت بہت شکریہ نوازر صاحب ہمیں وقت دینے کا۔ شہزاد صاحب، آپ نے رپورٹ بھی سنی، نوازر صاحب کی بھی کچھ جو وہ بتا رہے تھے میٹنگ کے بارے میں، فہرست کے بارے میں، وہ سنی۔ اب سپریم کورٹ نے تو ہیز نو کریڈیبلٹی نیب کے چیئرمین نعیم منگی جو ہیں وہ دیکھیں گے، اس کو عمل درآمد کو یقینی بنائیں گے، سپریم کورٹ کے جسٹس جو ہیں وہ سپروائز کریں گے، بٹ جو قانون دان ہیں وہ کہتے ہیں کہ ایسا پہلے نہیں ہوا۔ دیکھیے، ایسا تو یہ والا پورشن ہے کہ ایسا پہلے نہیں ہوا، اس پہ ہم بعد میں آتے ہیں۔ پہلے تو اس بات پہ آ جاتے ہیں کہ جو ابھی نیب ایز ادارہ، ان کی اس وقت حالت کیا ہے کہ وہ ان سٹرکچرز کی طرف دیکھ ہی نہیں رہے جو بارہا سپریم کورٹ نے مختلف کیسز میں، اور موسٹ ریسنٹلی میاں نواز شریف صاحب کے کیس میں، عمران خان نیازی والے کیس میں انہوں نے نیب کے چیئرمین کے بارے میں پاس کی اور نیب کے بارے میں پاس کی کہ ان کی لیڈرشپ میں ہمیں ان کے اوپر کوئی اعتماد نہیں ہے، اسی لیے انہوں نے جے آئی ٹی کی تشکیل کی، ورنہ وہ یہ کام نیب کو تفویض کر دیتے کہ وہ اس کی انویسٹیگیشن کریں۔ لیکن اس کے باوجود بھی اگر ان کا یہ سمجھنا ہے کہ وہاں پہ اتنی اعلیٰ لیڈرشپ ہے اور اس سے یہ ہوگا تو وہ ہوگا، تو ان کو ابھی آنکھیں کھولنے کی ضرورت ہے کہ یہ ایک سرکاری ادارہ ہے اور اس سرکاری ادارے کو سرکار کے لیے کام کرنا چاہیے، بہتر پرفارمنس کے لیے۔
جہاں تک انویسٹیگیشن کا تعلق ہے اور نیب کی جو اوپر جج صاحب تعین کیے گئے ہیں اس میں دو چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ریویو میں بھی یہ چیز اٹھائی گئی ہے تو اس کا فیصلہ بھی کچھ دنوں میں کچھ ہفتوں میں لازمی آ جائے گا. میں قانونی طور پہ نہیں سمجھتا کہ اس میں ان کے پاس کوئی بہت زیادہ ویلڈ گراؤنڈ ہے, کیونکہ جتنے اعتراضات اس وقت ریویو میں اٹھائے گئے ہیں یہ وہ اعتراضات تھے جو ان کو ڈے 1 میں اٹھانے چاہیے تھے. بلکہ اگر آپ دیکھیے ایک اعتراض سب سے پہلا جو اٹھایا گیا کہ جورسڈکشن نہیں ہے, جبکہ کورٹ نے ویری مچ ان دا بگننگ ان سے پوچھا تھا کہ کیا آپ نے کوئی اعتراض جورسڈکشن پہ کرنا ہے. یہ پہلا پوائنٹ ہوتا ہے کسی بھی کیس میں آرگیو کرنے کے لیے. تو اس وقت کہا گیا کہ ہم خود اپنے آپ کو سبمٹ کرتے ہیں جورسڈکشن کو کورٹ کو, تو ہم تو چیلنج ہی نہیں کرتے. اب وہ چیزیں اٹھائی جا رہی ہیں تو وہ بڑا کانٹراڈکشن ہے, اس کے اوپر تو ایک الگ چیز آئے گی. جہاں تک نیب کی معاملے کی بات ہے تو انویسٹیگیشن تو اس دفعہ پبلکلی ہوئی ہے. وہ جو جے اے ڈی کی رپورٹ ہے وہ فارم کرے گی 173 کی رپورٹ, جو کہ ایک چلان کی صورت میں پیش ہوتی ہے نیب کے کورٹ میں. اس کے بعد مین ٹاسک آ جاتا ہے پروسیکیوٹر کا, جس نے اس کیس کو پروسیکیوٹ کرنا ہے. لسٹ آف وٹنسز بنیں گی, کون سے وٹنسز آئیں گے. لیکن ایک چیز جو ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ یہ ریفرنسز جو ہیں یہ بڑے مختلف نوعیت کے ہوتے ہیں. ایک ہے کہ ایک آپ کے اوپر الزام ہے کہ آپ نے کوئی کرپشن کی ہے اور میں نے ایز اے پروسیکیوشن وہ کرپشن ثابت کرنی ہے. دوسرا کیس ہے جس میں نے یہ ثابت کرنا ہے کہ آپ کے پاس کچھ عمارت ہے, کوئی فلیٹ ہے, کوئی گھر ہے جو آپ کے پاس ہے, لیکن آپ یہ نہیں بتا سکتے کہ آپ کے پاس ذرائع کہاں سے آئے. تو اس میں برڈن آف پروف ریورس ہو جاتا ہے. تو اس کیس میں ایسا ہوگا کہ جو پروسیکیوشن نے پروف کرنا ہے وہ بہت تھوڑا سا ہے. وہ صرف یہ پروف کرنا ہے کہ یہ 4 فلیٹس ان کے ہیں جو کہ یہ سپریم کورٹ کی پروسیڈنگز میں مان چکے ہیں. اب یہ ریورس برڈن آف پروف کے تحت یہ ہوگا کہ میاں صاحب اور ان کے وکلاء کو اور ان کے فیملی کو یہ ثابت کرنا ہوگا کہ یہ ہمارے نون سورسز آف انکم سے فلیٹس بنائے گئے ہیں. یہ کیس اس طرح سے بڑا کلیئر اینڈ سمپل بہت کلیئر, اور ابھی تک کر نہیں پائے تھے جب یہ پینما کا کیس چلا تھا. لیکن جو اب اور کیسز جو کھلنے جا رہے ہیں, جو فہرست حاصل کی ہمارے رپورٹر نے, جس میں ہم نام بھی آپ نے سنے ہوں گے, کلوزڈ کیسز تھے. تو جب شریف خاندان کے خلاف ریفرنسز شروع ہونے والے ہیں, اس پہ کام ہوگا, تو یہ ماضی کے کلوزڈ کیسز بھی ایسے ہی کھل سکتے ہیں؟ دیکھیے کیسز تو اگر کلوزڈ کیسز ہیں, اگر صرف انویسٹیگیشن کلوز ہوئی ہے اور اس کے اندر پروسیکیوشن نہیں ہوئی, پھر تو کیسز کھل سکتے ہیں, کیونکہ ڈبل چیپرٹی کا پرنسپل صرف تب لاگو ہوتا ہے جب وہ کیسز پروسیکیوٹ ہو جاتے ہیں. کسی کے اوپر اگر انکوائری ہوئی ہے یا کوئی اوپن کیسز ہیں جو کہ بڑے دور سے اوپن ہیں تو وہ کیسز دوبارہ کھل سکتے ہیں. لیکن اگر آپ سے زرداری صاحب کا نام ہوا تو اس میں میرے لیے بڑی حیرت کی بات ہوگی, کیونکہ اسی نیب نے اسی چیئرمین صاحب کی انڈر نیب کے کیسز میں اپیلیں تک فائل نہیں کی جو این آر او کے کیسز میں زرداری صاحب کی اور بریت ہوئی. تو اس کیس میں اب یہ کیا کرنے جا رہے ہیں میں سمجھنے سے قاصر ہوں. ہاں, ہو سکتا ہے کوئی نئی انویسٹیگیشنز ہوں یا کوئی پینڈنگ چیزیں ہوں تو وہ کھولی جا سکتی ہیں, جس کے بارے میں بھی کوئی کلیئرٹی نہیں ہے. اور سملرلی کچھ چودھری شجاعت صاحب کا نام لیا گیا, کچھ اور پولیٹیشنز کا نام ہے, اسلم رئیسانی صاحب کا نام ہے, پرویز اشرف صاحب کا نام ہے. تو آپ کو یاد ہوگا جب پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ختم ہوئی تھی اور نئی گورنمنٹ آئی تھی تو اس وقت نیب نے ریفرنسز فائل کیے تھے جس کے اوپر اختیارات کا بیجا استعمال تھا, گیلانی صاحب کے اوپر کیسز تھے. لیکن پھر آپ نے دیکھا کہ وہ بالکل رینٹل کہا جاتا ہے, رینٹل پاور پلانٹس کے کیسز تھے, وہ پھر اسی نیب کی لیڈرشپ میں وہ کولڈ سٹوریج میں چلے گئے. تو اب اچانک یہ جو اویکننگ کی کال آ رہی ہے وہ پتہ نہیں, اگر ہے تو بہت اچھی بات ہے, لیکن آئی تھنک اٹس ٹو لیٹ, بیکاز جو اس وقت کرنٹ چیئرمین نیب ہیں اور پروسیکیوٹر جنرل ہیں, دونوں کی جو ٹینیور ہے وہ اس سال کے آخر میں, ایک شاید اکتوبر میں جا رہے ہیں اور دوسرے نومبر میں جا رہے ہیں. تو ابھی یہ آخری وقتوں میں کیا کر رہے ہیں میں سمجھنے سے قاصر ہوں. ابھی تو بڑا چیلنج جو کانسٹیٹیوشنل ویکیوم پیدا ہونے جا رہا ہے وہ چیئرمین نیب کی اپوائنٹمنٹ کا ہوگا, بیکاز فار چیئرمین نیب اپوائنٹمنٹ آپ کو لیڈر آف دا ہاؤس اینڈ لیڈر آف اپوزیشن یعنی کہ پرائم منسٹر اور اپوزیشن لیڈر نے کنسنسس سے ایک بندے کو متعین کرنا ہے. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ شہزاد, وقت دینے کا. لیتے ہیں ابھی چھوٹی سی بریک, اور بریک کے بعد ہم مزید بات کریں گے میاں نواز شریف جو آئین میں تبدیلی لانا چاہ رہے ہیں وہ کیا ہو سکتی ہے, اور انہوں نے جو کیسز جو اپیل فائل کی ہیں اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے. ویلکم بیک ٹو دا شو. سابق وزیر اعظم نواز شریف نے پینما فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں 3 اپیلز دائر کی ہیں, جس میں ان کی نااہلی پر نظر ثانی کا موقف اپنایا گیا ہے, جبکہ نواز شریف آئین میں تبدیلی کی بات بھی کر رہے ہیں. اس سب پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں معروف قانوندان جسٹس ریٹائرڈ شائق عثمانی. بہت بہت شکریہ عثمانی صاحب وقت دینے کا. پہلے تو یہ جو اپیلز دائر ہوئی ہیں آج 3 اپیلز نظر ثانی کی, اس کا کوئی فائدہ ہو سکتا ہے میاں نواز شریف کو؟ یہ اپیلز نہیں ہیں, ان کو ریویو کہتے ہیں. سپریم کورٹ کے آرڈرز یا ججمنٹ کے خلاف
کوئی ریویو فائل ہو سکتی ہے, اپیل نہیں فائل ہو سکتی کیونکہ وہ فائنل کورٹ ہے. ریویو میں جو بڑے لمیٹڈ اسکوپ ہوتا ہے اس کا, ان دا سینس کہ بہت محدود, مطلب یہ کہ یا تو آپ یہ دکھائیں کہ اس ججمنٹ میں کوئی ایسی غلطی ہے جو کہ صاف ظاہر ہے, نظر آ رہی ہے, اس کو انگریزی میں کہتے ہیں فلوٹنگ آن دا سرفیس, یا پھر آپ یہ دکھائیں کہ کوئی ایسی ایویڈنس تھی جو کہ پہلے جب ہیئرنگ ہو رہی تھی اس وقت پیش نہ کی جا سکی کسی وجہ سے, اور اب وہ اویلیبل ہے, ہم اس کو لے کے آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں. یہ دو گراؤنڈز ہوتے ہیں جس کے بیسس پر سپریم کورٹ کے پاس ریویو فائل ہو سکتی ہے اور سپریم کورٹ اس کو ایکسیپٹ کر سکتی ہے. لیکن یہاں پر جو ہے جو ان کی جو ججمنٹ جس کے خلاف اپیل کر رہے ہیں, اور سوری یہ ریویو فائل کر رہے ہیں, اس میں صرف ایک ہی پوائنٹ ہے جو کہ وہ دکھا سکتے ہیں, وہ یہ کہ جو ریسیویبل ایسٹس جو کورٹ نے سمجھا تھا کہ وہ ریسیویبل ایسٹس ہیں اور وہ ڈکلیئر ہونے چاہیے تھے, جو کہ تنخواہ ان کو اپنی بیٹی کی کمپنی سے ملنی تھی, تو اس کو انہوں نے ایسٹ سمجھا اور اس واسطے انہوں نے سمجھا کہ اس کی ڈکلیریشن نہیں ہوئی اور اس طرح سے وہ صادق اور امین نہیں رہے. تو اب بات یہ ہے کہ یہ وہ ایسٹ ہیں کہ نہیں, یہ ایک قانونی نقطہ ہے, چونکہ جو انہوں نے فیصلہ کیا وہ ایک ڈکشنری میں جو لکھا ہوا تھا اس کی بنیاد پہ کیا, اور جبکہ ہمارے قانون انکم ٹیکس کا جو لاء ہے اس میں سیکشن جی ٹیکس لاء جو پاکستان کا ہے وہ تو اس میں جو تعریف ہے وہ تھوڑی سی فرق ہے. جی اس میں یہ ہے کہ سیکشن 12 میں یہ لکھا ہوا ہے انکم جو ہے وہ اس پہ جو ٹیکس جب دیتے ہیں تو اس میں وہ ریسیویبل ایسٹس وہ نہیں ہوتے, جو کہ ریسیویبل ایسٹ پہ آپ ٹیکس نہیں دیتے. تو یہ عام طور سے جو انٹرپریٹیشن کے رولز یہ ہیں کہ اگر کوئی ایسا ایکسپریشن یا کوئی ایسا لفظ کورٹ کے سامنے آتا ہے جس کی کہ قانون میں کوئی ڈیفینیشن موجود نہیں ہے, تو اس صورت میں پھر کورٹ ڈکشنری کو جا کے دیکھتی ہے اور ڈکشنری میں سے پھر اس سے اخذ کر کے اس پہ فیصلہ کرتی ہے. لیکن چونکہ یہاں پر ایک قانون میں ایک ڈیفینیشن موجود ہے, حالانکہ سرکمسٹانسز مختلف ہیں, ایک میں تو انکم ٹیکس پیمنٹ کی بات ہے اور دوسرے میں ایسٹ ڈیکلریشن الیکشنز کے لیے ہے, تو سرکمسٹانسز تو یقیناً مختلف ہیں, لیکن بہر صورت ایک ڈیفینیشن موجود ہے, تو پریفرنس شاید اسی کو دینی چاہیے جو کہ قانون میں موجود ہے. تو اس پوائنٹ پر یقیناً ایک ریویو تو بن سکتا ہے, اور اسی وجہ سے میرے خیال میں انہوں نے ریویو فائل کی ہے. اب وہ کامیاب ہوگا کہ نہیں ہوگا یہ تو میں نہیں کہہ سکتا, لیکن بہر صورت یہ اس میں یقیناً ان کی سنوائی ضرور ہوگی اور اس میں آرگیومنٹ وہ دے سکیں گے, آرگیومنٹ بڑھ سکتا ہے. لیکن ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ کچھ 5-6 روز سے جب جی ٹی روڈ کی ریلی ہوئی تھی, میاں نواز شریف نے جس طرح سے بات کی تھی, عدلیہ کے بارے میں بات کی تھی کہ عوام جو ہے انتخاب کرتی ہے لیڈرز کا اور 5 منٹ میں ججز جو ہیں وہ فارغ کر دیتے ہیں, تو اس سے پریجوڈس ہو سکتے ہیں ججز یا نہیں؟ کچھ لوگ تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ پریشر کر رہے ہیں کورٹس کو. وہ تو ایک سیاسی ان کی گفتگو ہے, اور پبلک کے سامنے بیٹھ کے ہمارے سیاستدان بہت کچھ کہہ جاتے ہیں اور اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا سپریم کورٹ کو. سپریم کورٹ اپنا فیصلہ کرتی ہے قانون اور فیکٹس کے بیسس پر, اور لوگوں کے سیاسی بیانات کے بیسس پر تو پریجوڈس تو نہیں ہوتی سپریم کورٹ. یہ الگ ہے کہ یہ الگ بات ہے کہ جو انہوں نے باتیں کی ہیں ریویو کرنے سے پہلے, وہ اگر نہ ہی کرتے تو بہتر تھا, کیونکہ اس سے ایٹماسفیئر یقیناً خراب ہو جاتا ہے. کیونکہ بہر صورت آج کل میڈیا تو تقریباً ہر ایک کے گھر میں ٹی وی چلتا ہے, ہر ایک اس کو دیکھتا ہے, ججز بھی دیکھتے ہیں, تو یہ ایک چیز ہے جو کہ ان کو نہیں کرنی چاہیے تھی لیکن انہوں نے کر دی. لیکن بہر صورت اس سے میری نظر میں تو سپریم کورٹ پریجوڈس نہیں ہونی چاہیے. سپریم کورٹ تو نہیں ہوگی, لیکن لاہور ہائی کورٹ میں نوٹسز جاری کیے ہیں سابق وزیر اعظم کے خلاف اور 3 صوبائی اور قومی رکن اسمبلی کے خلاف. توہین عدالت کی پٹیشن تھی, آپ کو لگتا ہے کہ پٹیشن میں دم ہے؟ وہ انہوں نے جو فائل کی ہے لاہور ہائی کورٹ میں اس پہ نوٹسز ایشو کر دیے. وہ تو یقیناً کوئی ایسی اگر پٹیشن فائل ہوتی ہے تو کورٹ نوٹسز ایشو کر دیتی ہے تاکہ دوسرے سائڈ کی بات بھی سن لے. تو میرے خیال میں اس میں کوئی خاص وزن نہیں ہے, چونکہ جو میں ان کی سپیچز سنتا رہا ہوں نواز شریف صاحب کی اور ان کے منسٹرز کی, تو اس میں انہوں نے بہت سی باتیں ایسے کہیں جو کہ نہیں کہنا چاہیے تھیں, ان کو صحیح نہیں تھیں. خاص طور سے ایک جو آدمی وزیر اعظم رہ گیا اس کے منہ سے اس قسم کی باتیں نہیں نکلنی چاہیے تھیں. لیکن بعض صورت وہ کنٹیمپٹ آف کورٹ کے زمرے میں میرے خیال میں نہیں آتی, وہ تھوڑا سا اس سے
यानी बॉर्डर लाइन पर था वो, जो भी उन्होंने कहा है बॉर्डर लाइन पर कहा है। तो अब तो उन्होंने रिव्यू फाइल कर दी, तो अब तो शायद वो नहीं बातें करेंगे, लेकिन जो उन्होंने कहा है मेरे ख्याल में तो वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के ज़ुमरे में नहीं आती, जो कि डेफिनेशन है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की आर्टिकल 2005 कॉन्स्टिट्यूशन में। इसके अलावा मियां नवाज शरीफ आइन में तब्दीली लाने की बात भी कर रहे हैं। उनका इशारा आपको लगता है सुप्रीम कोर्ट का जो पावर है, जो आइन के आर्टिकल 184(3) के तहत है, जिसकी वजह से वो ज़ाहिर है नाअहल भी करार दिए गए हैं, उसकी तरफ इशारा हो सकता है? देखिए, बिल्कुल इशारा हो सकता है। वो ये तो पार्लियामेंट का हक है, पार्लियामेंट के पास पूरा हक है कि अगर वो चाहे तो वो एक अमेंडमेंट बिल कॉन्स्टिट्यूशन का लेके आ सकती है पार्लियामेंट में, और जो चाहे वो कर दे, इन द सेंस कि वो चाहती है कि अगर एक अपील की प्रोविज़न डाल दें या कोई और 184(3) की डेफिनेशन कर दें जिसमें कि वो लिमिटेड उसका स्कोप कर दें, ऐसी चीज़ें कर सकते हैं। यकीनन इसमें उनको पूरा हक हासिल है, वो बिल पार्लियामेंट में पेश कर सकते हैं। और अगर वो और अक्सरियत भी क्योंकि अक्सरियत भी है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून नवाज़ की, तो वो तो आराम से मंजूर भी हो जाएगा। नहीं, वो इतना आराम से तो नहीं होगा, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए जो बिल होता है उसमें दोनों हाउसेज में वो 2/3 मेजॉरिटी से पास होना होता है। तो 2/3 और सेनेट में तो पीपल्स पार्टी की जी, सेनेट में तो पीपल्स पार्टी जी, अगर पीपल्स पार्टी उनसे मिल जाती है तो शायद उनके पास 2/3 मेजॉरिटी आ जाए, लेकिन बगैर पीपल्स पार्टी के तो उनके पास 2/3 मेजॉरिटी नहीं आएगी। अगर MQM भी उनके साथ आ जाती है फिर भी मेरे ख्याल में 2/3 मेजॉरिटी उनकी नहीं आएगी। फिर सेनेट में भी तो पास करना होता है 2/3 मेजॉरिटी से, और सेनेट में भी पीपल्स पार्टी की मेजॉरिटी है, तो वो उसमें पीपल्स वहाँ से भी पास होना ज़रा मुश्किल है, क्योंकि दोनों हाउसेज में 2/3 मेजॉरिटी से आर्टिकल 239 के तहत कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है वो पास होनी होती है। बहुत बहुत शुक्रिया जस्टिस रिटायर्ड शानी साहब वक्त देने का। ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे कि पाकिस्तान में सबसे बड़ी जो पिक्चर वॉल है उसकी रेस्टोरेशन कहाँ हो रही है, कौन कर रहा है। न्यूज़ वाइज में एक बार फिर खुशामदीद। लाहौर को एक और एजाज़ मिलने वाला है। लाहौर वर्ल्ड सिटी प्रोजेक्ट के तहत किला लाहौर की दीवारों को अपनी असली हालत में न सिर्फ महफूज किया जा रहा है बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी पिक्चर वॉल भी बनाई जा रही है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वर्ल्ड सिटी प्रोजेक्ट के DG कामरान लाशारी। बहुत बहुत शुक्रिया लाशारी साहब न्यूज़ वाइज को वक्त देने का। थोड़ी सी तफसीलात बता सकते हैं इस प्रोजेक्ट के बारे में? मेरे ख्याल में 2015 में इस पर काम शुरू हुआ था। किला लाहौर जो है वो 1981 में वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट पर आया, और वो 1981 में वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट पर जो हमारा किला आया वो क्यों आया, उसकी बुनियादी वजह ये उसकी बैरूनी दीवार है जिसको हम पिक्चर वॉल कहते हैं। ये दुनिया की सबसे बड़ी पिक्चर वॉल मानी जाती है, यानी मोज़ेक वर्क जो इस पर है वो शायद ऐसा दुनिया में किसी एक्सटीरियर वॉल पर, बैरूनी दीवार पर ऐसा नहीं है। ये कोई आधा किलोमीटर 480 मीटर्स टू बी एग्जैक्ट एंड 17 मीटर्स इसकी हाइट है। ये इसकी एक खासा है जो दुनिया में और जगहों पर नहीं मिलता। लेकिन वक्त के साथ ये मुनहदम हुआ, मखदूश हुआ, ख़राब हुआ, खस्ता हुआ, और उसके कई वजूहात हैं जिनमें अब तो आपने इसको रोशन भी किया, जैसे इस वक्त आप इसकी दीवार को देख रहे हैं, लेकिन ये दिन में देखने में अभी भी बहुत मानद पड़ चुका है। उसकी वजह यह है कि इसको अंग्रेज़ों ने और सिखों ने जिस तरह किले को बेदर्दी से इस्तेमाल किया, उसके अलावा फिर हमने भी इसका उस तरह ख्याल नहीं किया, और यहाँ पर एक रोड बड़ी जो थी वो चलती रही, जो सर्कुलर रोड है, और बादामी बाग के बस अड्डा स्टैंड यहाँ इसके करीब था। शोर व गुल और धुएँ से ये इसके जितने फ़ीचर्स हैं जिस वजह से ये बहुत शोहरत याफ्ता है और ख़ास है, वो भी मानद हो गए। लेकिन अब आपको ये जानकर खुशी होगी, एक तो वो हुकूमत ने यहाँ से वो जो सड़क थी वो ख़त्म की, और उसके बाद ये अब किला जो हमारा मीनार पाकिस्तान है उसके साथ ये मुंसलिक हो गई है जगह, बीच में शोर व गुल ख़त्म हो गया। और 2 साल कबल मेरी फ्रांस में आगा खान ट्रस्ट फॉर कल्चर वालों से मुलाकात हुई, और उनके जितने हेड्स थे ऑफ कंजर्वेशन
انہوں نے اس چیز پر آمادگی شو کی، بلکہ دے ور ایکسائٹیڈ کہ جی ہم اس پہلو کو جو آپ کا لاہور فورٹ کا ہے پکچر وال، اس کو ایز اے پروجیکٹ لینے کو تیار ہے۔ ہمارا ان سے پہلے ہی اشتراک تھا، آپ کے علم میں ہوگا کہ ہم نے اندرون لاہور میں جو شاہی حمام ہے اس کو بہت کرینے سے سجایا ہے، بنایا ہے، کنزرویشن ہوئی ہے خان ٹرسٹ کے ساتھ مل کر، اور اس کو تو لاشاری صاحب اس کی قیمت کتنی، اس کا کتنا کاسٹ آ رہا ہے اس ساری جو پکچر وال ہے اس کو محفوظ کرنے میں، اس کی لائٹیں لگوانے میں؟ دیکھیے یہ کم از کم کوئی میرے خیال سے 40 کروڑ میں ایک آف ہینڈش آپ کو اس کا یہ آواز پر اندازہ تخمینہ اس کا جو ہے 40 کروڑ روپے کے قریب ہمارا خیال ہے اس وقت، لیکن اس پر 2 سال سے کام ہو رہا ہے اور وہ کام ڈاکیومنٹیشن کا ہو رہا ہے۔ نارملی حکومتیں ایسی جگہ کو یا تو توجہ نہیں دیتی ہیں یا دینے لگتی ہیں تو کہتی ہیں بس کل کام ہو جائے، لیکن کنزرویشن کے کام اس طرح نہیں ہوتے، اور یہ چیز ہمیں بھی انہوں نے زور سے باور کرائی خان ٹرسٹ والوں نے، جو دنیا کے مشہور ترین لوگ ہیں کنزرویشن میں۔ انہوں نے کہا کہ جی ہم اس کی ڈاکیومنٹیشن جو ہے وہ ایک بہت ہی ایک ریسرچ بیس چیز ہے، جس کی وہ ہر چیز ہے، لیزر سے لے کر باریکی تک جاتے ہیں، اس کے ہر معاملے کو دیکھتے ہیں، ہر مٹیریل کو لیبز میں۔ تو اس پر اتنا زیادہ اب 2 سال سے کام ہوا ہے، اور اب آ کر اس کے ایک حصے کو ہم صرف پہلے تجرباتی طور پر اس سال کے آخر تک انشاءاللہ مکمل کر لیں گے۔ اس سے یہ اندازہ ہوگا جتنے ایکسپرٹس ہیں، اور اس میں باہر کے بھی ایکسپرٹس یعنی فرانس، جرمنی، اٹلی، سری لنکا، یہ لوگ اس میں شامل ہیں خان ٹیم کے ساتھ، ہمارے لوگ اپنے بھی جو پاکستان کے، تو وہ اس نتیجے پر پہنچنا چاہتے ہیں کہ کیا ہمیں کنزرویشن کے 2 حصے ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جو چیز ہے اس کو ایسے ہی کنزرو کر لیا جائے اور مزید بگڑنے سے بچا لیا جائے، وہ تو کرنا ہی کرنا ہے، لیکن کیا اس کو واپس لانے کی بھی کوشش کرنی چاہیے کہ نہیں، اور کہاں تک جو اس کے مزید جو فل کلرز ہیں، اور جو کیونکہ اس پر اتنی پینٹ جو سمجھنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ اس پر ساری یہ آدھے کلومیٹر کی دیوار پر یہاں پر کورٹ سینز ہیں، ہنٹنگ سینز ہیں، یہاں پر ونگڈ اینجلز ہیں، اور جانوروں کی اور درباری ماحول کی ایسی مزیدار اور جیومیٹریکل پیٹرنز میں بنی ہوئی باریک سے باریک ورک جو ہے وہ ہوا ہے، جو آرٹ پیس ہے، اور یہ آرٹ پیس بیرونی دیوار پہ ہے، اور اتنی مطلب دور دراز تک اس کا ایک وسیع تر اس کا ہے زاویہ، تو اس کو تو یعنی کہ اب فیصلہ یہ کرنا ہے کہ اس کو دوبارہ بحال کریں گے یا نہیں کریں گے۔ لیکن ایک سوال یہ ہے، جیسے آپ نے بات کی شروع میں ہی کی تھی کہ یہ لارجسٹ پکچر وال ہوگی، تو کسی اور تاریخی مونیومنٹ یا عمارت کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے اس سے یا نہیں؟ دیکھیے جو ورلڈ ہیریٹیج لسٹ پر آیا ہمارا لاہور فورٹ، وہ بنیادی طور پر اس وجہ سے آیا، اور اگر ہم اس کو ہی اگنور کریں گے، اور جو کہ میں سمجھتا ہوں اتنا آج تک لوگوں کو ہم بتاتے ہیں تو لوگ پوچھتے ہیں اچھا جی وہ پکچر وال کدھر ہے، یعنی اس کی ہم نے خود ہی کبھی زیادہ اس کی ٹورسٹک ویلیو، ان کو اندر کے لاہور فورٹ کا زیادہ پتہ ہے، یہ باہر کی اور جب تک آپ کسی چیز کی ویلیو نہ کریں تو وہ کچھ بھی ہو، ہیرا ہے تو ایک پتھر، لیکن آپ اگر اس کو ویلیو کرتے ہیں تو وہ ہیرا بنتا ہے۔ سو دس پلیس وی نیڈ ٹو ویلیو اٹ، اور بڑی خوشی کی بات ہے کہ اب حکومت نے اور اشتراک کیا ہے ورلڈ باڈیز کے ساتھ، اس کو ہم ایک ایسے طریقے سے نہیں کر رہے کہ جو ایک روایتی طریقہ ہے، اس کو ایک انٹرنیشنل پریکٹسز سے ورلڈ کلاس لیول پہ، اور اس حد تک محفوظ تو ضرور کریں گے، 100% محفوظ کریں گے، لیکن اس کو بحال کرنے کی جو بات ہے وہ بہت کیئرفلی کی جائے گی، اتنی ہی کی جائے گی جتنی کہ انٹرنیشنل سٹینڈرڈ سے منسلک ہو اور صحیح لگے، منسلک ہو، پورا معیار پہ پورا اترتا ہے۔ بہت بہت شکریہ کامران نوشاری صاحب۔ بریک پہ جا رہے ہیں، اور بریک کے بعد نیوز وائز کی پہلی سالگرہ۔ ویلکم بیک ٹو دا شو۔ نیوز وائز کو آج 1 سال ہو گیا ہے۔ اس 1 سال کے عرصے میں ہم نے بہت سے اہم خبریں، ملکی سیاست و معیشت پر تجزیہ، سماجی اور معاشرتی مسائل، سوشل میڈیا، سیلیبریٹیز اور ٹرینڈ سمیت نئے ٹیلنٹ کو آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ نیوز وائز کی سب کی کہانی جو ہے آپ پوری ٹیم کی زبانی سنیے۔ عابد شرعی خواجہ صاحب کسی کو بھی کہیں پہ بھی پکڑ چلیں یہ کوشش کرتے ہیں نا، سینٹ ہے نا منڈے کو، ڈیفینیٹلی کوئی کسی جگہ آیا تو اس کو ضرور وہ اس سے ویلیو ایڈ، میں بھی چاہتی ہوں وہ 10 فٹ بڑا کیس پکڑ کے لیں گے۔
नवाज शरीफ सेनेट में क्या कर रहा होगा वैसे? उसके उधर ही कमरा है, एक ही बिल्डिंग है ना, तो अगर मुश्तरका इजलास आता है आपने हम दोनों के पास अंबल जाना है 2-4 दफा तो मैं खुद फोन करके इनको खींच के लेके गया 2-4 दफा लेके गया हूँ कि नहीं लेके गया। शाह महमूद साथ ही बोला है जब उन्होंने रोटी डाल दी थी तो भाई को चुप कर या मुशाहिद को वही 12 मिनट दे के फारिग कर दें 18 मिनट को दे दें शायद तो टाइम आपकी बातें खिंच जानी है वो आपका बना अभी काम पक्का होने लगना है तो ब्रेक आ जाएगा। पहली ब्रेक तो हमारी ऐसे आती है 7-13 मिनट उसको टाइम दें। हाँ नहीं तक उसे हम खींचते हैं 18। हाँ ठीक है। बहुत ब्रेक की मैं उम्मीद करता हूँ कि 5:15 है इंशाल्लाह 15-20 मिनट में मैं अपनी बात खत्म करूँ। मैं माज़ी से कहता हूँ कि आज मैं कोई सवाल नहीं लूँगा। इसके चंद दिन बाद आपसे न्यूज़ वाइज के राज तो आपको हमने कुछ दिखा दिए हैं। जो असली बॉस है वो मैं नहीं हूँ। हमारे साथ बैठे हुए सीनियर प्रोड्यूसर अमाद खालिक। अमाद बहुत शुक्रिया, आप पीसीआर से निकले, स्टूडियो में आए। तो सब लोग तो यही कहते हैं कि असली बॉस तो आप हैं। नो आई थिंक ये पूरी टीम वर्क है और मुझे थोड़ा सा मलाइन करने की कोशिश है मेरी टीम की तरफ से, बट इट्स अ वेरी गुड एफर्ट और मुझे भी इसके लिए सरप्राइज रखा गया है। एक्चुअली इट्स अ टीम एफर्ट। हम सब मिलते हैं और अपने आइडियाज़ को शेयर करते हैं और उसके बाद उसको एग्जीक्यूट करने की कोशिश करते हैं। तो 1 साल हो गया है, हमारी कोशिश हमेशा ये रही कि हम कुछ मुख्तलिफ़ किस्म की कहानियाँ, मुख्तलिफ़ किस्म का शो करें। कुछ हद तक कामयाब हुए हैं आपको लगता है? यस वी आर, क्योंकि अगर सोशल मीडिया की सेलिब्रिटीज़ की बात की जाए तो आई थिंक वो चाहे वो जुनेद हों या कोई और सेलिब्रिटी हो, वो भी कोशिश हमने की सबसे पहले हम लेकर आए। इसी तरह पाकिस्तानी टीवी चैनल पे शहबाज तासीर का पहला इंटरव्यू भी हम ही ने किया, उससे पहले वो बीबीसी पे थे एंड वी ट्राइड कि हम कुछ ना कुछ नया लेकर आए। आज की स्टोरी जो लाहौर पिक्चर वॉल की है वो अभी तक सिर्फ प्रिंट में आई है, टीवी में उसको नहीं लिया, बट किसी उठाया नहीं। और ये भी मैं दूँ कि अमाद का ये आइडिया था और अमाद के अलावा बहुत सारे लोग हैं जिनका शुक्रिया अदा मैं करना चाहती हूँ। एक साल के दौरान हमारे जो प्रोड्यूसर्स हैं, रिसर्चर हैं, सारा, अवैस, हसन, रिपोर्टर फयाज़, इसके अलावा तमाम जो कैमरामैन हैं, जो करंट अफेयर्स की टीम है, करंट अफेयर्स के हेड हैं, हमारे टेक्निकल डिपार्टमेंट जो है, उनके बगैर, उनके ताउन के बगैर ये प्रोग्राम मुमकिन नहीं होता। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका और फैंस का भी। इस वक्त ख़त्म हो गया है न्यूज़ वाइज का। मुझे इजाज़त दीजिए, चलता रहेगा एक और साल मुकम्मल होने पे, शायद कुछ बेहतर हम और काम आपके सामने पेश कर सकें। मुझे इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।